تو یہ جو ایک اب ہم پی ایم ایل این سے مختلف پوائنٹ آف ویو سن رہے ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے, جان کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ سہولت کاری کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہے کوئی ادارہ سہولت کاری کر رہا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے جان بوجھ کر ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. یہ اتنی کنفیوژن کہاں سے آ رہی ہے؟ کنفیوژن کوئی کلیئر ہے. جو میاں صاحب سے ہوا تھا 2017 میں, ان کے خلاف بھی زیادتی ہوئی تھی 28 جولائی 2017 کو. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ٹھیک, اٹ واز اے سافٹ کو. اور یہ کیا فیصلہ تھا وہ اس کا اقامے کا؟ ایبسولوٹ نانسنس, جھوٹا. اور اب اقامہ ورسز عدت کر لیں. yes, even though I think عدت کچھ بہت زیادہ cross certain limits, کیونکہ وہ پرسنل فیملی لائف پہ چلا گیا. چلو اب اس کو کسی اور ایسے ڈال دے چیز سے. بٹ کوشچن ہے وہ سافٹ کو تھا یوزنگ دا جوڈیشری, دس واز اے سافٹ کو یوزنگ دا پارلیمنٹ. بات تو وہی ہے, صاحب برابر ہو گیا, دونوں کو رگڑا مل چکا ہے. ٹھیک, اب تو تھا کہ اٹس ایون and we should move forward. پلڑے برابر ہو گئے, جو مریم نواز کا فیمس ورڈ ہے. جب ان کو زیادتی ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی والے سیلیبریٹ کر رہے تھے, جب پی ٹی آئی سے گڑبڑ شروع ہوئی تو ہمارے لوگوں نے سیلیبریٹ کیا, مٹھائیاں بانٹی. تو یہ تو شارٹ سائٹڈنس ہے نا. تو اب ہم سبق سیکھیں, آگے بڑھیں, ملک کو سنوارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا, کیونکہ کوئی ایک شخص, ایک لیڈر, ایک پارٹی, ایک ادارہ اکیلے پاکستان کے مسئلے حل نہیں کر سکتا. اور آگے بڑھنے کا کام obviously بیننگ اینڈ آرٹیکل 6 سے نہیں ہونا, لیکن لگ رہا ہے کہ سنجیدگی ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے. اینڈ آرٹیکل 6 اگر لگتا ہے تو پھر تو خان صاحب کہیں دور دور تک جیل سے باہر نہیں آ رہے. بھئی آپ دیکھ لیں آرٹیکل 6 کی کیا بات کرتے ہیں آپ. جنرل پرویز مشرف, آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی, میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کوشش کی نا, وہ گاڑی جو نیب کی طرف جا رہی تھی وہ موڑ دی گئی, ادھر وہ سی ایم ایچ گئی, ادھر وہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی گئی, اور پھر حکومت کی رضامندی سے, کورٹس کی رضامندی سے جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر with full VIP پروٹوکول بھیجا گیا. تو آپ بے بس تھے. تو سبق ویسے نواز شریف صاحب بھی تو ایسے ہی گئے, فل پروٹوکول میں گئے, جیل سے گئے. جب وہ ہاں وہ بھی ان کو بھی تو وہ انہوں نے فیسیلیٹ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی, جنرل باجوہ, جنرل فیض. ویری انٹرسٹنگ. سو یو آر سیئنگ کہ پی ٹی آئی کا فیصلہ نہیں تھا یہ؟ پی ٹی آئی کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ پی ٹی آئی کو کیسے پتہ نہیں تھا؟ پرائم منسٹر میں نے ایک بڑے سینئر سے بات کی اس وقت, اور جب میاں صاحب کا ہوا, کیونکہ میاں صاحب سے زیادتی ہو رہی تھی, میاں صاحب مظلوم ہیں اور ویسے بھی صحت بھی ٹھیک نہیں, کہتے سر وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ. یہ انہوں نے ان فرنٹ آف یہ دو گواہ کے سامنے مجھے کہا کہ ہم نے قومی مفاد میں ان کو باہر بھیجا. ویسے پلان یہ تھا کہ مریم کو بھی بھیجنے کا, لیکن وہ عمران خان کو پتہ چل گیا بعد میں, تو انہوں نے روک دیا جو ایکچوئل پلان تھا. اور ان کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کوئٹ پرو کو کیا تھا کہ پھر میاں صاحب نے میٹنگ بلائی اور لندن میں, اور پھر انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو پاکستان مسلم لیگ نون مکمل طور پر حمایت کرے گی, تائید کرے گی, سپورٹ کرے گی فار اے سیکنڈ ٹرم ایکسٹینشن. میاں صاحب نے سب سے یہ کہا, وہ جو لوگ کہتے ہیں, ہاں وہ جو لندن میں تو نہیں تھا اس میٹنگ میں, کیونکہ اس میں حل بھی لیا گیا, وہ حل بھی لیا گیا, کیونکہ میں تو اگر میں ہوتا تو میں میٹنگ میں بیٹھتا ہی نہ, کیونکہ قرآن شریف کا حلف لینا میرے خیال میں اپنے ساتھیوں سے توہین ہے. کس کس نے لیا تھا؟ میرے خیال کوئی 7-8 لوگ تھے, اور جنہوں نے حلف لیا ان میں سے 3 لوگوں نے مجھے بتا بھی دیا حلف لینے کے بعد کہ یہ باتیں ہوئی ہے. تو یہ ہمارا یہ حال ہے. And it was reported somewhere also, I think. نہیں, اس کا کہنا چاہیے کہ we take your word. کیا ہے, اور ساری بات تو بتا دی کہ جی ہمیں جو پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی تو اس میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میں پیغام لے کے آیا ہوں لنڈن سے, تو قائد محترم کا یہ حکم ہے کہ یہ کرنا ہے. اس میں سے ایک شخص بولا کہ کون سے قائد محترم, میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب؟ انہوں نے کہا قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کا یہ حکم ہے کہ ہم نے سپورٹ کرنا ہے ایکسٹینشن کو, پارلیمنٹری پارٹی کو کہا. اور کوئی اوز اینڈ آز نہیں, کوئی کوئٹ رپو نہیں, ٹھک ٹھک ٹھک, بس آپ نے ٹھپا لگانا ہے. But you also saying کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا, یہ میاں صاحب کا جو آپریشن تھا باہر جانے کا, یہ پورا it was planned and executed by the then established. But ان کو جب وہ بعد میں پتہ چلا,
کہ یہ سارا لیکن I was in a meeting. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ there is layers ہیں اور وہ circles ہیں اور وہ کئی چیزیں جو کہتے ہیں نا کئی دفعہ you say state within a state جو کہا تھا نا وہ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے state within a state, yes. So they were, but then آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو روکنے میں پھر پی ٹی آئی کا ہاتھ تھا. بعد میں جو سمجھ آ گئی ان کو یہ ہوا کیا تو پھر ان کا اس کو تو نہیں جانے دینا. So it means کہ حالات پہ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت سے خراب ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے. ہم تو سمجھتے ہیں بہت بعد میں ہوئے ہیں. دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ پرماننٹ ہے, حکومت عارضی ہے. ٹھیک. حکومت آنی جانی ہے. آج میاں شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, کل کوئی مسٹر آئندہ خان پرائم منسٹر ہوگا, نہیں پتا. آپ کو پتا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا؟ نام تو تیاری تو اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی, شیروانی پہن کے, فیملی بھی آگئی, ساری آگئی. وہ سیریسلی سمجھ رہے تھے کہ میں پرائم منسٹر بننے وہ تو بن چکے تھے نا اچھا امیزین میں, لیکن وہ تو ہی واز بلاکڈ وہ پہلا. اور یہ کاکڑ صاحب کا فیصلہ تو ہو چکا تھا, صرف کاکڑ صاحب کو معلوم تھا, باقیوں کو نہیں معلوم تھا. Did you know at some point? You had no idea. مجھے کاکڑ صاحب نے یہ کہا تھا کہ صرف 2 لوگوں کو پتا ہے اس فیصلے کا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہے. مجھے پتا ہے اپنے بارے میں, اور کسی جنہوں نے بنانا ہے ان کو پتا ہے. You're saying even prime minister didn't know? کون سے پرائم منسٹر؟ اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہی تھے. Not at all. He was clueless. Oh, he did not know. Of course not. He was told. وہ تو بعد میں تو وہ سب کچھ جیسے جب اطلاع ملتی ہے. Right. Not at all. Not at all. وہ تو پرائم منسٹر تو is holding office. وہ تو پروٹوکول آفس ہے نا پرائم منسٹر کا. سوٹ شوٹ پہن لیتے ہیں اور انگریزی بول لی اور I will do this. وہ غصے میں غصہ نکال دیا, انگلی کر لی اور جھنڈا لگا ہوا ہے اور بڑا یہ آپ اتنی انٹرسٹنگ باتیں بتا رہے ہیں. سو یہ جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے آپ نے ابھی دی ہے, میں فیکٹس کی باتیں کر رہا ہوں. دیکھیں جی یہ پرائم منسٹرز کو کیوں نہیں نظر آتی, جس وہ ہر کوئی بھول کیوں جاتا ہے؟ یہ بڑا ایک پرابلم ہے. یہ اسلام آباد کا پرابلم ہے. اور جو پرائم منسٹر بیٹھتا ہے نا وہ کہتا ہے, جیسے بھٹو نے کیا کہا تھا, یہ کرسی بڑی مضبوط ہے, ایسے کہا تھا انہوں نے. اینڈ ود ان 3 months he was out. انہوں نے کہا کہ میں نے اپوائنٹ کیا ہے جنرل محمد ضیاء الحق کو. 1977 میں کو سے پہلے جب ایجیٹیشن شروع ہوئی نا پی این اے کی, تو میں نے کتاب پڑھی ہے, وہ اشرف پہلوی جو بہن تھی شاہ کی, شاہ آف ایران کی, اس کے بھٹو سے بڑی دوستی تھی. اس نے کتاب لکھی اپنے آٹو بایوگرافی. کہتی میں زلفی کو ملنے گئی, ان کی بڑی دوستی تھی نا, زلفی کہتی تھی. تو کہتے میں نے پوچھا اس سے, کہتا جی وہ ملا تنگ کر رہے ہیں, تو کہتا میں کنٹرول کر لوں گا. بھٹو نے کہا وہ بندہ بیٹھا ہے وہ اسٹیبل پہ کھانا ہو رہا تھا, وہ دیکھا ہے چھوٹے سے قد کا, تھوڑا سا رنگ کالا ہے. ہاں دیکھا ہے. کہتا وہ جنرل ضیاء اللہ کے میں نے اپوائنٹ کیا ہے, وہ میرا بندہ ہے. جس دن آرمی چیف بنتا ہے, جس نے بھی اپوائنٹ کیا ہو, اس دن کے بعد وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا. وہ اس کی لائلٹی اپنے ادارے کے ساتھ اور ملک کے ساتھ ہوتی ہے. Not to anybody sitting in the PM house or the presidency. Be very clear. جس دن ہمارے سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ آپ اتنی تلاش کرتے ہیں, یار وہ کیا ہے, وہ کشمیری ہے یا وہ فلانا ہے یا وہ فلانا ہے, ہمارا ہوتا ہے نا, یا کسی نے کہا جی میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے. اب میں بھی پڑھاتا رہا ہوں فوج میں لاسٹ 30 ایئر سے. آدھے جرنیل سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, بیکاز آئی ٹیچ ان دا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی, کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج, اسکول آف ملٹری انٹیلیجنس, ایئر وار کالج, نیول وار کالج, جہاں آپ کہیں سب. تو وہ تو دیٹ ڈزنٹ مین اے تھنگ کہ نہیں وہ میں جانتا ہوں میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے, میں جانتا ہوں جی میرا بندہ ہے, میرا MS رہا ہے. ناٹ ایٹ آل. یہ آپ میرے بندے کی, آپ جس دن یہ ختم ہو جائے نا, آپ فیصلہ کریں میرٹ پر.